خدمت میں آنا چھوڑ دیا۔ ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی مجلس، وہ آدمی آئے اور آ کر پیچھے بیٹھ گئے۔ جب مجلس ختم ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا۔ اب وہ بڑا پریشان کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا، آج تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پٹائی کریں گے۔ جب وہ آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا کہ اپنا کان میرے قریب کرو۔ کان اس نے قریب کیا۔ آپ نے فرمایا تمہاری وہ والی بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ اس نے کہا اچھا آپ بھی اپنا کان میرے قریب کریں۔ حضرت عمر رضی نے اپنا کان قریب کیا۔ اس نے کہا کہ اس دن کے بعد میں نے بھی پھر وہ کام نہیں کیا، میں نے بھی پکی توبہ کر لی۔ یہ ہوتا ہے کسی کو اچھے راستے پہ لانے کا طریقہ اور اصلاح کا طریقہ، یہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اچھے راستے پر جس کو بھی لانا چاہیں لا سکتے ہیں۔ رائے گنج میں ایک بزرگ ہوتے تھے، جب کسی شخص میں وہ کسی خامی کو دیکھتے تھے، کسی برائی کو، اور اس کو دور کرنا چاہتے تھے، تو کبھی اس کو کوئی سیویوں کی پلیٹ، کبھی چاولوں کی پلیٹ، کبھی کوئی اور، آؤ بھائی بیٹھو کھاؤ۔ اب وہ آدمی خود ہی سمجھ آتا تھا کہ میرے اندر کوئی ایسی خامی ہے جس کو یہ دور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ دور کر لیتا تھا۔ اور ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے بیٹا ہے یا کوئی بھائی ہے جو بھی ہے کہ میں تیرے ساتھ اس طرح کر دوں گا اور یہ کر دوں گا اور تجھے جو ہے نا جان سی مار دوں گا۔ اگر ایسا، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ طریقہ اسلام کا نہیں۔ کسی کو راہ راست پہ لانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ مامون الرشید ہارون الرشید کو کسی نے سختی سے نصیحت کی۔ ہارون الرشید کو انہوں نے فرمایا کہ نرمی سے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے برے جب فرعون کی طرف بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ ڈر جائے اور نصیحت حاصل کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نرمی سب سے بڑی چیز ہے۔ فرمایا نرمی جس چیز میں آتی ہے اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، مزین کر دیتی ہے۔ سختی جس چیز میں آتی ہے اس کو عیب دار بنا دیتی ہے، اس کو عیب دار۔ ہم دیکھ لیں لوہا سخت ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں بنتا اس سے، کچھ بنانے کے لیے اس کو نرم کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس میں نرمی پہلے کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو جہنم کی آگ پر حرام ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور فرمائے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جو نہایت نرم طبیعت ہو، نہایت نرم مزاج ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم طبیعت تھے، بہت نرم طبیعت، نرم مزاج، نرم طبیعت، سخت طبیعت نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کو نرم بنایا تھا بہت ہی۔ کوئی آ کے سختی کرتا بہت، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے۔ اور جو بھی عمل کریں اس میں یہ دیکھیں کہ میں کس لیے کر رہا ہوں، میں کر کس کے لیے رہا ہوں۔ ایک اللہ کی رضا کے لیے کرنا،
کہ میں تو اس لیے کر رہا ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے لوگوں کی واہ واہ، لوگوں کی تعریف نہیں مجھے چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ میرا اللہ چاہیے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے، کمزور مسلمان جو کافروں کے یہاں پھنسے ہوئے تھے، کافروں کے پنجہ میں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہوتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو آزاد فرماتے تھے، ان کو آزاد۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو والد، وہ ان سے کہتے کہ آپ جو ہے نا، جب آپ نے مال خرچ کرنا ہی ہوتا ہے تو آپ طاقتور لوگوں کو آزاد کیا کریں، طاقتور، تاکہ آپ کو کل کو کام بھی آئیں۔ یہ آپ کمزور غریب ان پر مال خرچ کرتے ہیں، آپ کو کیا فائدہ حاصل؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں اپنے اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں، بس۔ تو یہ چیز ہے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، ہر عمل میں ایک اللہ راضی ہو جائے، لوگ جو کہیں جیسے کہیں، لوگ تو کبھی راضی ہوئے نہیں کسی سے لوگ تو راضی ہوئے کوئی نہیں، بس یہ دیکھو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ؟ ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرو، جو کام کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی جی آپ فرمائیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کس چیز کا حکم ہے؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قیامت والے دن قیامت کے دن کچھ لوگ ابھی تک انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، فرشتے اپنے دفتروں کو بند کر لیں گے، وہ عرض کریں گے اللہ ہم نے نیک اعمال کیے تھے لیکن ہمیں کوئی ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں دیا گیا۔ تو ان کو جواب ملے گا نہ تم نے ہمارے لیے کیے تھے نہ ہمارے پاس تمہارا بدلہ ہے، تم نے جن کے لیے کیے تھے انہی سے جا کر آج بدلہ لو، نا امید ہو جائیں گے۔ یہ جتنی باتیں ذکر کی ہیں یہ ہمارے سب کے اندر آ جائے، ساری دنیا کے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائیں، اس کے لیے بھائی کوشش ہے، محنت ہے، پورا دن پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ میں اس کا ذمہ دار ہوں، مجھ سے اس کے بارے میں پوچھو گی، مجھ سے پوچھا جائے گا کتنا دین کو زندہ کیا، دوسروں میں کتنا دین کو زندہ کیا۔ بلغوا عنی ولو آیا، دین کی ایک بات بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی آتی ہے اس کو بھی آگے پہنچاؤ، ضروری ہے پہنچانا۔ ہم سب سے پوچھو گے کہ کتنا دین کے لیے کیا، میرے لیے کتنا کیا، میرے دین کو کتنا زندہ کیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کافی ہے، بس میری بخشش کے لیے کافی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں۔ بھائی دوسروں کو نمازی بنانا میرے ذمے ہے، خود دین پر چلنا، دوسروں کو دین کی طرف لے کے آنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں پوچھ ہوتی ہے۔ اور جو شخص
یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں اور عزتیں عطا فرماتے ہیں دو جہانوں میں، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرماتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها، اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری حدیث کو سن کر اس کو محفوظ کر کے یاد کر کے آگے پہنچائے۔ ایسے شخص کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور جس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا، بڑا خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے۔ فرمایا جو شخص میری امت کے فائدے کے لیے 40 احادیث یاد کرے اور ان کو آگے پہنچائے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو علماء کے ساتھ کھڑا کرے گا، علماء کی صف میں اس کا حشر ہوگا 40 حدیث سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی پوری زندگی اس کام کو کیا، لوگوں کو راہ راست پہ اور بھٹکے ہوئوں کو ہدایت کی طرف، گمراہوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی وقف کی تھی، ساری زندگی۔ اور آپ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس کو لے کر پوری دنیا کے اندر پہنچے، پورے دین کو انہوں نے پوری دنیا میں زندہ کیا۔ اور حجۃ الوداع میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لاکھ کے قریب مجمع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تم تک دین پہنچایا کہ نہیں، تم کیا کہو گے؟ سب لوگوں نے یک زبان ہو کے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اب بھی کہتے ہیں اور اس وقت بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دی۔ آپ نے پھر 3 مرتبہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے دین ان تک پہنچا دیا، آگے پوری دنیا میں دین کو پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کو ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی زندگی کا اس کو مقصد بنایا ہوا تھا کہ میں پورے عالم کا ذمہ دار ہوں، پوری دنیا کے انسانوں تک دین کو پہنچانا، لے کے جانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہر صحابی، مرد تو مرد، عورتیں بھی اسلام کو پھیلانے کے اندر لگی ہوئی تھی اور اسلام کو پھیلانے کے لیے ہر قربانی پیش کرتی تھی۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ حضرت خنسہ، 4 بیٹے ان کے شہید ہوئے ایک دن میں جنگ میں، تو کسی نے بتایا کہ تمہارے 4 کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، تو کیا فرمایا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے قیامت والے دن مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں بنایا۔ 4 بیٹے شہید اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیسی نیک خاتون اور کیسی با ہمت اور کیسا ان کے اندر جذبہ، ایسا ہی جذبہ آج ہماری مستورات میں بھی ہو،
اس وقت کے بچے میں یہ جذبہ تھا، بچے کا ایک ذہن اور جذبہ اور دینی شوق یہ تھا۔ آج ہمارے بچوں سے پوچھو، آج ہمارے بچے ان سے پوچھو کیا ہونا چاہیے، وہ کہیں گے اچھی سی سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، نیچے اچھے کپڑے ہوں، اچھی جوتی ہو، بس بہت اچھا لگوں گا میں، بس اس کے علاوہ اور پتہ ہی نہیں، بس یہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ مسلمان پورے عالم کا ذمہ دار ہے۔ اس سے پوچھو گے قیامت والے دن کہ کتنا میرے دین کے لیے محنت کوشش کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ باقی روٹی روزی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہی دیتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لی ہے۔ کیا میرے بندو تمہاری روزیاں یہ میرے ذمے ہیں، تم اپنی روزیوں کے سلسلے میں پریشان مت ہو، پریشانی نہ لیا کرو، یہ روزی اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہو گیا اس کی روزی اللہ تعالیٰ شروع فرما دیتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، ماں کے پیٹ میں 4 چیزیں وہیں پہ لکھ دی جاتی ہیں۔ رزق کے متعلق ساری تفصیل، اور موت کے متعلق ساری تفصیل، وعمل ہی، اور عمل کہ نیک عمل کرے گا یا برے عمل کرے گا، وشقی او سعید، اور نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، یہ بچے کے لیے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بندہ بعد اب پریشان ہوتا ہے روزی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اسی وقت لکھ دیتا ہے جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا کام ہے دین پر خود چلنا اور دوسرے لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا، یہ ہے بندے کی ذمہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ دنیا میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، نہ ہی میں روزی چاہتا ہوں ان سے، نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں گے۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق دینے والا ہے۔ روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، روزی دینے والا ایک اللہ ہے۔ اس لیے جو جہاں رہتا ہے وہیں پہ دین کو زندہ کرے، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنا گھر، اپنی بستی، اپنا محلہ، اپنا شہر، اس کے بعد پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے انسان ہے۔ جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچائے گا، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرمائے گا، کامیابیاں عطا فرمائے گا۔